اللہ معاف کر چکا ہے، شرف صحابیت کی بنیاد پہ، شرف مہاجرت کی بنیاد پہ، اس شرف کی بنیاد پہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا اور پوری دنیا کو روشناس کرایا۔ ان کی عظیم نیکیوں کی بنیاد پہ اللہ رب کریم ان سب کی کوتاہیاں معاف فرما چکے ہیں۔ یہ پہلے اعلان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول اعلان کر چکے ہیں۔ سیدنا حسن سیدنا علی کے حوالے سے بھی اعلان ہے، علی فی الجنہ، ان کا لڑنا جمل میں اور صفین میں معاف۔ سیدنا معاویہ فی الجنہ، شرف صحابیت کی بنیاد کلم وعد اللہ الحسنہ کے تحت آتے ہیں، ہر ایک سے اچھائی کا وعدہ اللہ کا۔ سیدنا معاویہ اس کے اندر داخل ہیں، ان سے بھی اللہ کا وعدہ ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ۔ اور یہ حدیث صاف کہتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ان ابنی ھذا سید، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور سیدنا حسن آتے ہیں، چلتے چلتے گر گئے، چھوٹے بچے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھایا، لوگوں کو فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، سیصلح اللہ بہ، اس کے ذریعے اللہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ وہ دو بڑی جماعتیں کون سی؟ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ رہا ہوں، بنو ہاشم کے چہرے وفات کے وقت اسی طرح ہو جاتے ہیں، آپ 2-4 دن کے ہیں مہمان، چلو پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کے بعد یہ امر کس کے پاس ہوگا، یہ خلافت کا معاملہ کس کے پاس ہوگا، کون آپ کی جگہ امیر بنے گا، پوچھیں آپ سے۔ سیدنا علی نے فرمایا میں نہیں پوچھتا، میں آپ سے نہیں پوچھتا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ فرما چکے ہوتے تو فرما دیتے، چچا جی میرے حق میں تو فیصلہ ہو چکا، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ سیدنا عباس کو بھی یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ چلو پوچھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا من کنت مولا فھذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا، اس کا پس منظر ہی اور ہے۔ میں بتاتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن میں عامل کی حیثیت میں بھیجا، وہاں زکوٰۃ، فے، غنیمت کے اموال اکٹھے ہوئے، اس لیے تھی کہ انہیں مکلف بنایا جائے، پابند کیا جائے اللہ کی احکام اور ہدایات کا۔ یہ تخلیق کا جو غرض بیان کی گئی ہے، یہ تکوین کے انداز میں نہیں۔ اگر تکوین کا مقصد یہ ہوتا کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تکوین حوالے سے، تو یہ عبادت کے سوا کچھ نہ کر سکتے۔ یہاں لیعبدون میں تکلیف کے حوالے سے ہے، انہیں ایسا بنایا گیا ہے کہ انہیں مکلف کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کا نظام سنبھالیں، اللہ کی عبادت کے نظام کے تحت رہیں۔ یہ تکوین اور تکلیف کا فرق اہل علم لوگ خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو ایک ایسا نظام دے دیا جس میں عقیدہ اور عمل دونوں کے حوالے سے مکمل انسانوں کی رہنمائی ہے، نہ تو عقیدے کے حوالے سے تشنگی ہے، پیاس ہے کوئی، اور نہ ہی عمل کے حوالے سے۔ ابھی مولانا نے حدیث پڑھی تھی، اوتی تو جوامع الکلم کے ترجمے میں کہ آپ کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ بنا کہ قیامت تک آنے والے انسان، ان کے جتنے مسائل دنیا میں بنیں گے سب کا حل اللہ کی کتاب میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح انہوں نے کیا عقیدہ رکھنا ہے اس کائنات کے حوالے سے، کائنات کے خالق یعنی بنانے والے کے حوالے سے، وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے مکمل انداز میں، اور جن کو سب سے پہلے سمجھایا گیا، جن پاک بازوں کو سب سے پہلے یہ نظام سمجھایا گیا
یعنی یوں سمجھیں جن کو قرآن اور سنت حدیث کی تربیت تعلیم سب سے پہلے دی گئی، انہیں ہم صحابہ کرام کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے مطابق مقرر ہوئے تھے۔ قرآن مقدس کی رہنمائی بھی یہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے بھی یہی استنباط ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کا تأثر بھی یہی ہے۔ قرآن مقدس میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی اس زمین پہ امتیں آئی ہیں سب سے تم بہتر ہو۔ سب سے پہلے مخاطبین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ان کو کہا جا رہا ہے کنتم خیر امت، سب امتوں میں سب سے بہتر امت، سب سے بہتر جماعت تم ہو۔ اخرجت للناس، پورے انسانوں کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ تم نے دنیا میں اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ تمہارا نصب العین ہے، تمہارے ذمے یہ کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ اس بات کا اظہار فرمایا تھا۔ ایک دن ایک نیا اعرابی آ گیا مسجد میں، وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ کرام اسے روکنے کے لیے دوڑے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کر لیا، اس کو بلایا، اس کا اپنا تاثر ہے کہ ماں قہرانی ولا زاجرانی، مجھے آپ نے ڈانٹا نہیں، مجھے آپ نے زجر و توبیخ نہیں کی، مجھے آپ نے بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا کہ بھائی یہ مساجد اس کام کے لیے نہیں ہوتی، یہ آلودگی ہے، یہ تو اس جگہ کو خراب کرنے والی جگہ ہے، یہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے ہوتی ہے، اس کے ماحول کو پاک رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا، یہ تو ان کو سمجھایا جو صحابہ کرام آپ کے پاس موجود تھے، تو جلدی میں جا کے اس کو روکنا چاہ رہے تھے۔ انہیں فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں بھیجا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے، تمہیں مشکل میں لوگوں کو ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھیجنے والے نے، کسی مقرر کرنے والے نے ان کو مقرر کیا ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے اخرجت للناس، حدیث کہتی ہے بعثتم، ان دو لفظوں پہ غور کریں۔ اور ایک صحابی بھی یہی کو سمجھتا ہے کہ یہ پوری جماعت جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، یہ اللہ کی پسندید جماعت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے لفظ ہیں اختارہم اللہ لصحبت رسولہ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا اپنے رسول کی صحبت اور دوستی کے لیے۔ اب قرآن بھی یہی تاثر دیتا ہے، حدیث بھی ہمیں یہی بتلاتی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا۔ اب جو جماعت، جو گروہ یا جو پہلے تربیت یافتہ آپ نے تیار کیے، وہ کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ کا ارادہ بھی یہ ہے کہ یہ اس عظیم تعلیم کو قیامت تک جس نے انسانوں کے لیے رہنا ہے اس کو لیں، اس کے دائی بنیں۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی تاثر دیا اور صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا۔ یہی تو وجہ تھی جب یہ قرآن مقدس مکمل اتر آیا، احادیث مبارکہ میں تعلیمات نبوت مکمل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ وداع ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں لاکھوں کا مجمع آپ کے سامنے، انہیں آپ فرماتے ہیں کہ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، میں اس سال کے بعد تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ گویا یہ میری وداعی باتیں ہیں، میرے وداعی خطبے ہیں۔
بہت سی نصیحتیں فرمائیں، انسانی بنیادی حقوق کی بنیادیں آپ نے فراہم کی اس خطبے میں، مالی حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے بھی، گھریلو اجتماعی حوالے سے بھی، معاشیات کے حوالے سے بھی، یہ ساری باتیں آخری خطبے میں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آخر میں فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، ساتھیو تم نے میرے سے جو کچھ سنا ہے ایک ایک لفظ تم نے آگے پہنچانا ہے۔ تو وہ اس قابل بن گئے تھے نا کہ اس پوری دین کو، پوری شریعت کو لے کے آگے پھر پہنچائیں۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو یہ کام لگا رہے ہیں تو ان میں یہ صلاحیت پائی تھی آپ نے، یہ صلاحیت دیکھ لی تھی آپ نے۔ اگر اسی پہ اکتفا کی جاتی ان کی عظمت اور ان کی پاک بازی کے لیے تو میرے خیال ہے کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں، ذرا تفصیل میں جاتے ہیں تو یہی علماء جب جنگ بدر میں آتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب کریم کا کیا فرمان ہے۔ وہ بھی انسان تھے، انسانوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ان خطاؤں کو لے کے ان کی شخصیت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو ایک اور ضابطہ بتا رہا ہوں، یہ جو جماعت پہلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس عظیم جماعت کی کسی ایک کوتاہی کو لے کے آپ اس کے حوالے سے اپنا عقیدہ خراب کریں یا اس کے بارے میں برا خیال رکھیں، یہ قرآنی منشا اور حدیثی منشا کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کوتاہی ہو گئی تھی احد میں، بہت بڑی کوتاہی ہوئی تھی۔ ایک محاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ساتھیوں کو کہ اس سے نہیں ہٹنا، وہ ظاہری فتح دیکھ کے اس سے ہٹ گئے، کمانڈر کے حکم سے کی سرتابی کی، فوری گرفت ہوئی اور ان کو تھوڑی سی سزا ملی، لیکن اللہ نے اس سزا کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں 2 جگہ عفا عنکم کا لفظ آتا ہے کہ تمہاری یہ کوتاہی میں معاف کر چکا ہوں، اس کی کوئی گرفت نہیں کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مکے کے مشرکوں نے ہمارے ساتھ جو صلح کی تھی، صلح حدیبیہ کی صورت میں، اس کی شقوں کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، وہ معاہدہ ختم کر چکے ہیں، اس لیے مکے پہ قبضہ کرنا چاہیے۔ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، توڑ دیا تھا کہ مسلمانوں کے حلیف پر انہوں نے حملہ کیا اور ان کے بندے قتل کر دیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے اوپر حملہ، آپ پر حملہ ہے، تو قریشیوں نے ہمارے بندے قتل کر دیے ہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے۔ عرب ضابطے بھی یہی تھے، دنیا کا ضابطہ بھی یہی تھا، اور صلح حدیبیہ کا جو میثاق تھا اس کے حوالے سے بھی یہی فیصلہ تھا کہ انہوں نے عہد توڑ دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ مکے کی طرف چلنے کے لیے تیاری کرو، لیکن پتہ کسی کو نہ چلے، اچانک جائیں گے اور مکے پہ قبضہ کر لیں گے۔ ایک صحابی نے یہ ساری رپورٹ مکے والوں کے پاس پہنچانے کی کوشش کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے جانے والی عورت جو چٹھی لے کے جا رہی تھی اسے گرفتار کرا لیا۔ گرفتار ہو کے وہ چٹھی جب آئی آپ کے پاس، آپ نے اس صحابی کو جس نے وہ چٹھی لکھی تھی بلایا مجمع عام کے سامنے، فرمایا یہ کیا؟ اس نے عرض کی، جلدی نہ فرمائے یا رسول اللہ، میں مرتد نہیں ہو گیا، میں ایک انسانی کمزوری کی وجہ سے غلطی کر بیٹھا ہوں، میرے بچے وہاں ہیں مکے میں،
میں ایک احسان ان پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ میرے بچوں کا اس میرے احسان کی وجہ سے ذرا خیال رکھیں گے. اس انسانی کمزوری کی بنا پہ میں نے یہ چٹھی لکھی تھی. میں اسلام پہ اسی طرح قائم ہوں جس طرح پہلے تھا. اسلام سے میں پھرا نہیں ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جوش میں آ گئے. فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. ایک راز کی بات آؤٹ کی اس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. کیا تم نہیں جانتے کہ لعل اللہ تعالیٰ الی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم. بدر میں جتنے لوگ شریک تھے ہماری طرف سے اللہ رب کریم نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے کہ تم جو مرضی ہے عمل کرو میں پیشگی تمہیں معاف کر چکا ہوں. تو بدری صحابیوں کے بارے میں پیشگی معافی ان کی کوتاہیوں کی ہو چکی ہے. احد والوں کی میں نے آپ کو بتائی اور بدری صحابیوں کی میں نے آپ کو بتائی. احد والوں کے لیے تو قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. درخت کے نیچے بیٹھ کے جن عظماء نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ ان پہ راضی ہے. ان کے دلوں کو اللہ جانتا ہے. اللہ ان پہ راضی ہے رضی اللہ عنہ المؤمنین. ابھی انہی پاک بازوں کے حوالے سے یا کچھ اور مثلا مکہ فتح ہوتا ہے. اس سے پہلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اس سے بعد جو مسلمان ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ان سب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کلم وعد اللہ الحسنہ. جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے جہاد کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کی شان فضیلت بلند ہے اونچی ہے زیادہ ہے ان سے جو بعد میں ایمان لائے بعد میں قتال کیا بعد میں انہوں نے خرچ کیا ان سے پہلے والوں کی فضیلت زیادہ. لیکن کلم وعد اللہ الحسنہ ہر ایک کے ساتھ اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے. یہ اعلان قرآن مقدس کا موجود ہے. اب ضابطہ یہ بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ان کے حوالے سے اگر ان کی زندگی میں کوئی واقعہ آپ کو ایسا نظر تھا تاریخی کتابوں میں جو جسے آپ غلطی کہہ سکتے ہو گناہ کہہ سکتے ہو تو اللہ کی طرف سے معاف ہے کیونکہ اللہ ان کو پیشگی عفو کی بات فرما چکے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلا اعلان کیا ہوا ہے لا تمس نار من رآنی ولا من رآ من رآنی ولا من رآ من رآہ. اس شخص کو جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا جہنم کی آگ نہیں لگے گی. اس شخص کو جس نے اس کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں جہنم کی آگ نہیں لگے گی. اور جس نے اس کو دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی. اور اسی بنیاد پر تو یہ اعلان ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جتنے انسان آدم سے لے کے قیامت تک آئیں گے خیر الناس تمام انسانوں میں بہتر وہی بات جو قرآن نے کہی اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس. وہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. خیر الناس سے بخاری کے لفظ ہیں تمام انسانوں میں بہتر انسان کرنی میرے دور کے انسان ہیں. اور ثم الذین یلونہم پھر وہ جو ان کے تربیت یافتہ ہوں گے پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں. یہ تین قرون کو آپ نے تین ادوار کو آپ نے خیر القرون قرار دیا. خیر القرون کرنی خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو اس حوالے سے پھر شخصی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے سیدنا عمر کے حوالے سے سیدنا عثمان کی مناقب کے حوالے سے سیدنا علی کے حوالے سے سیدنا حسن کے حوالے سے سیدنا حسین کے حوالے سے سیدنا معاویہ کے حوالے سے یہ تمام پاک باز ان عمومات میں بھی آتے ہیں جو صحابی کی تعریف ہے جو
آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعریف ہے جو خیر القرون میں شامل ہیں، ان میں بھی آتے ہیں، اور پھر جزوی طور پہ ایک ایک کی الگ منقبتیں بھی ثابت ہیں۔ اب سیدنا حسین اور حسن کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحانتی فی دنیا، بہشت میں یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ابھی اس حوالے سے کوئی ناسبی خبیث سیدنا حسن یا سیدنا حسین کے تاریخ کے حوالے سے کوئی کوتاہی سامنے لا کے وہ فتویٰ لگائے تو اس نے گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تردید کی، جو بھونکتا ہے کہ وہ باغی تھے، یا انہوں نے ایک اسلامی قائم شدہ حکومت پہ تنقید وہ کیا، افتراق پیدا کیا، اس انداز کی بات کہہ کہ ان پہ ہٹ کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قطعی فیصلے کو کیوں نہیں دیکھتا؟ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ ہے یہ، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تنقید کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان جو ان کی صحابیت کے حوالے سے ہے، خیر القرون کے حوالے سے ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے حوالے سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ ادھر تو دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات اللہ مانتا ہے، ادھر پھر انہی کی باتوں کو ناقابل اعتبار سمجھ کے تنقید کی جائے، کسی ایک شخص کی کسی کوتاہی کو سامنے رکھ کے۔ حقیقتاً یہ مشاجرات صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں صحابہ کرام کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان میں بعد نئے آنے والے فتنہ پرور لوگ، ان کی کوتاہیاں ہیں، ان کی وجہ سے یہ لڑائیاں اتفاقاً ہو گئیں۔ یہ تفصیلی بیانات میں دیا کرتا ہوں، تھوڑی سی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری اسلامی سلطنت بہترین انداز میں چل رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور پر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حذیفہ یہ بتاؤ وہ فتنے کا دور کب شروع ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں جو فتنے ہیں وہ انسان نیکی کرتا ہے وہ ان سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میں اس فتنے کی نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کی بات پوچھ رہا ہوں، اس آزمائش کی بات پوچھ رہا ہوں جس کی طغیانی سمندر کی طرح ہوگی۔ مسکرا کے فرمانے لگے سیدنا حذیفہ کہ بھائی اس کے اور آپ کے درمیان، اس فتنے اور آپ کے درمیان تو ایک دروازہ موجود ہے، جب تک وہ دروازہ قائم ہے اس وقت تک وہ فتنے شروع نہیں ہوں گے، وہ ابتلاء امت کا شروع نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر نے فرمایا دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ فرمایا جناب ٹوٹے گا۔ فرمایا پھر تو اس کا مقصد ہے وہ پھر کبھی نہیں بنے گا، وہ چلتا ہی رہے گا۔ ٹوٹ جو گیا، کھلتا تو پھر بند ہونے کا امکان تھا، ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ اچھا بھائی، اب سننے والے حاضرین دیگر پریشان، یہ کیا مہمہ ہے؟ دروازے کی بات ہو رہی ہے، دروازہ کون ہے، کس طرح ٹوٹے گا، کس طرح نہیں ٹوٹے گا۔ سیدنا حذیفہ سے ان ساتھیوں نے پوچھا بعد میں جب سیدنا عمر چلے گئے کہ یہ باب کون تھے، کیا مقصد ہے آپ کا؟ حضرت عمر سمجھ رہے تھے تیری بات؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں سمجھ رہے تھے، جس طرح تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ دوپہر کا وقت ہے، اسی طرح میری بات سمجھ رہے تھے۔ میں کوئی مہمہ نہیں پیش کر رہا تھا ان کے سامنے، دروازہ خود عمر تھے۔ جب تک عمر ہے یہ اس دروازہ بند ہے آزمائش ہوگا، ابتلاء کا، ان کے بعد شروع ہوگا۔ سیدنا عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ میں یہ بتاتا چلوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق سیدنا ابو بکر کے ساتھ، سیدنا عمر کے ساتھ، سیدنا عثمان کے ساتھ انتہائی مخلصانہ تھا۔ سیدنا عمر نے تو ان کو قاضی القضات بنا دیا تھا۔ سب سے پہلا کام جو سیدنا عمر نے فرمایا تھا
وہ سیدنا علی کے حوالے سے یہ کہ یہ قاضی ہیں مدینے کے، اور انہی کے مشورے سے پورے علاقے میں پوری اسلامی ریاست میں قاضی مقرر کیے جائیں گے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں بات موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے سب سے پہلے قاضی مدینہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، اور وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے۔ کئی لڑائیاں اس حوالے سے مشورے لیتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ صحیح مشورے دیتے تھے۔ کوئی بود، کوئی تفارق، کوئی اختلاف ان کا تھا ہی نہیں سرے سے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ سب جھوٹ اور بناوٹی باتیں ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 6 سال بالکل ٹھیک چلے، بعد میں یہودیوں نے ایک سازش کی، عبداللہ بن سبا یہودی کو مقرر کیا کہ خلفشار پیدا کر مسلمانوں میں، چنانچہ اس نے زیر زمین کام شروع کیا، اور زیر زمین کام کر کے کچھ لوگوں کو سیدنا عثمان کا باغی بنا دیا۔ کچھ مصر کے تھے، کچھ بصرے کے تھے۔ انہوں نے بین اتفاق کر کے مدینہ میں اس وقت جب عام مسلمان مکے میں جا چکے تھے حج بیت اللہ کے لیے، یہاں چند لوگ موجود تھے، آ کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40-50 دن محاصرہ رہا، مسجد میں نہیں جانے دیا، میٹھا پانی نہیں پہنچنے دیا، اور بھی دیگر ضروریات زندگی میں وہ محصور بند ہو کے رہ گئے۔ ساتھی آتے تھے کہ ہمیں حکم دیں، ان کے ساتھ لڑ کے بھگائیں ان کو۔ سیدنا ابو ہریرہ گئے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری گئے، اور لوگ گئے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا میں مدینہ میں جنگ نہیں کرنی چاہتا، یہاں تو ایک چڑیا کو مارنا ناجائز ہے، چڑیا تک کا شکار کرنا، مارنا، اس کا خون کرنا ناجائز ہے، چاہے جائے کہ میں لڑائی کرا کے بندے مرواؤں اور اس کی بنیاد رکھنے والا میں بنوں، مدینہ میں جنگ کا یہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ میرے سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ قائم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو وصیت فرمائی تھی، لعل اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے، لوگ مطالبہ کریں گے کہ یہ قمیص اتار دے، میری وصیت ہے قمیص اتارنا نہیں، ایک رسم چل پڑے گی، میں اللہ کے رسول کی اس وصیت پہ قائم ہوں، یہ خلافت کی قمیص اللہ نے مجھے پہنائی ہے، میں اس قمیص کو نہیں اتاروں گا ان کے کہنے کی وجہ سے، یہ مجھے قتل کرتے ہیں تو کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ مجرم بنے قتل کے، میں ایک بھی بندے کا خون مدینے میں نہیں کرانا چاہتا۔ سختی سے روک دیا ساتھیوں کو کہ ان کو لڑ کے نہیں بھگانا، اور انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ یہ نامراد سیدنا عثمان کو قتل کرنے تک نوبت پہنچائیں گے۔ سیدنا علی بھی وہاں موجود تھے، مورخین یہ بھی لکھتے ہیں سیدنا حسن اور حسین کی ڈیوٹی بھی انہوں نے لگائی کہ ان نابکار لوگوں کو دروازے سے اندر نہ گھسنے دیں، کہ کہیں بدتمیزی نہ کریں سیدنا عثمان کے ساتھ، لیکن وہ دیواروں کے پشت سے کود کر اندر پہنچے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا تو شہادت تک معاملہ ہو گیا ہے، اب معاملہ گڑبڑ میں ہے۔ اگر وہ باغی اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیتے تو عرب رواج کے مطابق وہ اپنی عمارت قطعاً نہ چھوڑتا، جبکہ ہوتا وہ باغیوں کا امیر تو کسی صورت بھی مسلمان اس کو قبول نہ کرتے، جس کا نتیجہ یہ تھا ہوتا کہ افراتفری پھیل جاتی اور مسلمانوں میں خلفشار ہوتی، کوئی بھی اس کی بیعت کو قبول نہ کرتا کہ ایک خلیفہ کو قتل کر کے اپنا خلیفہ لا رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ پوزیشن آئی، انہوں نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا جو مخلص ساتھی تھے مدینے میں رہنے والے، ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، قرآن مقدس میں امرہم شورا بینہم، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ مقرر کرتا ہے خلافت یا امامت کو، یہ بات کہیں نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں حکم ہوتا اس کا، مقرر جو کرنا ہوتا ہے وہ قرآن میں حکم آنا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، میں آپ کو اس کی حقیقت بھی بتاتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا یا امام مقرر کر دیا تم مجھے مانو،
کبھی بھی نہ سیدنا ابو بکر کی بیعت کے وقت، نہ سیدنا عمر کی بیعت کے وقت، نہ سیدنا عثمان کی بیعت کے وقت، بلکہ سیدنا عثمان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی تھی، سیدنا عمر کے ہاتھ پر بھی بیعت سیدنا علی نے کی، سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر 6 مہینے بعد بیعت کر لی تھی، کبھی بھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ سیدنا عباس کہتے ہیں کہ دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عباس کہنے لگے بھتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ رہا ہوں، بنو ہاشم کے چہرے وفات کے وقت اسی طرح ہو جاتے ہیں، آپ 2-4 دن کے ہیں مہمان، چلو پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کے بعد یہ امر کس کے پاس ہوگا، یہ خلافت کا معاملہ کس کے پاس ہوگا، کون آپ کی جگہ امیر بنے گا، پوچھیں آپ سے۔ سیدنا علی نے فرمایا میں نہیں پوچھتا، میں آپ سے نہیں پوچھتا، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ فرما چکے ہوتے تو فرما دیتے، چچا جی میرے حق میں تو فیصلہ ہو چکا، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ سیدنا عباس کو بھی یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ چلو پوچھتے ہیں، ان کو تو پتا ہوتا کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا، اس کا میں بتاتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن میں عامل کی حیثیت میں بھیجا، وہاں زکوٰۃ، فے، غنیمت کے اموال اکٹھے ہوئے، سیدنا علی نے تقسیم کیے، کچھ ساتھیوں کو جو مدینے سے ساتھ گئے تھے ان کو ان کی تقسیم پہ اعتراض تھا کہ آپ نے یہ تقسیم صحیح نہیں فرمائی، اور پہلے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں تقسیم کی ہے، اپنا حصہ اتنا رکھا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، ہمارے خیال میں وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم ناراض ہو علی بے؟ کہنے لگے ہاں جی ہم اس معاملے میں ناراض ہیں۔ تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھی بات موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوم کے مقام پر اکٹھا کیا لوگوں کو اور اعلان کیا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اللہم وال من والا ہو عاد من عادا ہو، اللہ جو اس سے دوستی رکھے گا اسے دوستی رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے گا اسے دشمنی رکھ۔ اس پس منظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، خلافت والی بات کا تو یہاں تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ کھڑا کر کے مقرر کر چکے تھے۔ امامت، نماز کی امامت میں آپ نے بیماری کے دنوں میں سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ کھڑا کیا تھا، بالکل اس دن جس دن آپ کی وفات ہوئی، صبح کی نماز میں آپ وہ آپ کے گھر کی طرف سے جو کھڑکی تھی اسے کھول کے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی پوری جماعت مسجد بھری ہوئی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہم خوش ہو گئے، اور ہمیں یہ خیال ہے کہ نماز سے ہم غافل ہو جائیں گے، اتنی خوشی ہمیں چڑھی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ خوشی کا اظہار فرما کے اشارہ فرماتے ہیں کہ نماز پوری کر لو، اتموا صلاتکم، نماز پوری کر لو۔ ابو بکر صدیق کو آگے دیکھا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایک مائی آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، آپ نے فرمایا پھر آنا، ابھی جاؤ تم، تیرا کام کریں گے، پھر آنا۔ وہ کہتی ہے جناب میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ فرمایا فاتی ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اگر وہ نعوذ باللہ غاصب تھے یا نعوذ باللہ وہ ٹھیک نہیں تھے تو اللہ کے رسول فرما دیتے کہ میری جگہ آئے گا، یہ صحیح نہیں ہوگا، کبھی نہیں فرمایا آپ نے۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے ابا کو اور تیرے بھائی کو بلاؤں اور میں انہیں کہہ جاؤں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے، ایمان والوں کا فیصلہ بھی یہی ہے، مجھے پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور ایمان والے بھی یہی چاہتے ہیں، ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے۔
امرہم شورا بینہم، شورا کے تحت بیعت ہوئی ان کے ہاتھ پر، مہاجرین نے بیعت کی، انصار نے بیعت کی، اور پھر پورے مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ سیدنا عمر کی بھی اسی طرح بیعت ہوئی، سیدنا عثمان کی بھی اسی طرح بیعت ہوئی، اور سیدنا علی کی، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جتنے لوگ مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سیدنا علی کے اپنے الفاظ ہیں، نہج البلاغہ میں یہ لفظ منقول ہے، بایعان الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، جن لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ چٹھی لکھ رہے ہیں حضرت معاویہ کی طرف۔ حضرت معاویہ نے کبھی ان کی خلافت کا انکار نہیں کیا، یہ یاد رکھیں۔ کبھی یہ نہیں فرمایا سیدنا معاویہ نے کہ میں خلیفہ ہوں آپ خلیفہ نہیں ہو، کبھی نہیں کہا۔ معاملہ یہ تھا ہی نہیں خلافت والا، مغالطہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ معاملہ صرف اتنا تھا، سیدنا معاویہ حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ فرماتے تھے کہ جن باغیوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا ہے وہ آپ کی فوج میں موجود ہیں، آپ ان سے قصاص لیں، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ سیدنا علی فرماتے تھے کہ میرا ان پہ کنٹرول نہیں چل پا رہا، تم لوگ میرے ہاتھ مضبوط کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ نپٹیں گے۔ معاملہ یہ تھا صفین میں، یہی معاملہ جمل میں تھا۔ پہلے واقعہ جمل ہوا، اس کا صرف اشارہ کرتا جاؤں۔ جب سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اس وقت حالات آج جیسے نہیں تھے کہ فون کے ذریعے ایک آنن فانن سب لوگوں کو سب پتہ چل جائے کہ اصل بات کیا ہے۔ اتنی خبر پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، بس۔ اب معاملہ درمیان میں کیا ہے، کون قاتل ہے، کس طرح ہوا، کس طرح یہ خلافت میں بیعت ہوئی، سارا معاملہ گڑبڑ میں خاموش تھا۔ وہ بجائے اس کے کہ مدینے میں آئے کہ جہاں چونکہ گڑبڑ ہو چکی ہے، سیدنا عثمان شہید ہو چکے ہیں، معاملہ خراب ہے، لہذا بصرے میں یا کوفے کے قریب جا کے وہاں جا کے تحقیق کریں گے معاملہ کیا ہے۔ وہ مکے سے جو حج کرنے آئے تھے سیدھے ادھر چلے گئے، اما عائشہ بھی وہی تھی، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ وہ بھی وہی۔ یہ سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ یہ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کو نام زد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فی الجنہ۔ اب یہ ادھر کھڑے ہیں، سیدنا علی کو یہ اطلاع دی گئی انہی باغیوں کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کہ وہاں آپ کے خلاف فوج تیار ہو رہی ہے۔ سیدنا علی بڑے سٹ پٹائے کہ اگر وہ مدینے کی طرف آتے ہیں تو مدینہ مرکز بنتا ہے خون ریزی کا، یہ میں نہیں بننے دوں گا۔ وہ وہاں سے لوگوں کو نکال کے کبھی وہی چل کے بات کرتے ہیں، معاملہ طے کرتے ہیں، جو بھی ہے معاملہ۔ یہ افہام تفہیم کے لیے گئے تھے، لڑائی کے لیے نہیں گئے، نہ سیدنا علی لڑائی کے لیے گئے، نہ وہ لڑائی کے لیے آئے۔ مسرت احمد کے لفظ ہیں، ایک مرحلے پہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں واپس مدینے جاتی ہوں، میں آگے نہیں جا رہی، میرا طبیعت نہیں کر رہی۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ آپ کی شخصیت کی بنا پہ مسالت ہو جائے گی، آپ نہ جائیں، ہماری کون سنے گا؟ آپ کا ایک مقام ہے لوگوں کے ذہن میں، آپ کے ایک فضیلت اور شان ہے لوگوں کی کہ قدر ہے آپ کی وجہ سے مسالت ہو جائے گی، معاملہ فہمی ہو جائے گی، آپ مہربانی کریں نہ جائیں۔ چنانچہ وہ وہاں موجود تھی، مکالمہ ہوا میرے بھائیوں، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر جنگ کے لیے آئے تھے سیدنا علی تو فوراً حملہ کر دیتے، یا وہ جنگ کے لیے تھے تو فوراً حملہ کر دیتے، نہیں کیا، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ سفیر بھیجتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، انہوں نے عرض کی کہ ہم اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اصل حقیقت یہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا سیدنا زبیر نے اور سیدنا طلحہ نے کہ ٹھیک ہے ہم کل بیعت کر لیں گے، معاملہ طے ہو گیا، کل صبح بیعت ہو جائے گی سیدنا علی کے ہاتھ پر، فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گیا قصہ۔ یہ ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ مکالمہ ہوا، سفیر آئے گئے اور بات ختم ہو گئی، کل بیعت ہو جائے گی۔ ان باغیوں نے جو
بقول بعض مورخین 2000 ہیں، بقول بعض مورخین 6000 ہیں، جو بصرے اور مصر کے اکٹھے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ اب 6000 نہ بھی سمجھے، 2000 سمجھے، جہاں 2000 مفسد موجود ہو لڑائی کرانے میں دیر لگے گی؟ ایک ہی فسادی آدمی وہی جنگ کرا دیتا ہے۔ کسی گروپ میں لوگوں میں اگر ایک فتنہ باز ہونا وہی لڑائی کرا سکتا ہے، چھ جائے کہ 2000 بندہ ان کا موجود ہے۔ انہوں نے میٹنگ کی رات کو کہ اگر ان لوگوں کی صلح ہو گئی تو تمہاری خیر نہیں، یہ اتفاق کر کے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، لہذا لڑاؤ ان کو۔ انہوں نے 2 گروپ بنائے، ایک گروپ نے اس گروپ پر حملہ کر دیا، دوسرے نے خود اسی گروپ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے پوچھا بات کیا ہے، یہ کیوں تیر چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس گروپ والوں نے حملہ کر دیا رات کو۔ جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اس طریقے سے مت بھیڑ ہو گئی، ان کا جھگڑا ہو، لڑائی ہو گئی، اور وہ آج کل والا مال مانا تو تھا نہیں کہ ایک مخصوص لائنیں ہوتی ہیں سربراہوں کی، اور ان لائنوں پہ بات ہو جاتی ہے اور معاملہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ نہ سیدنا زبیر رابطہ قائم کر سکے سیدنا علی کے ساتھ، نہ سیدنا علی رابطہ قائم کر سکے سیدنا زبیر کے ساتھ، معاملہ گڑبڑ میں آ گیا۔ اب سیدنا زبیر اور طلحہ کا کام کیا تھا؟ پوری تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ سیدنا زبیر نے دیکھا لڑائی ہو گئی، وہ نکل گئے کہ میں اس جنگ میں حصہ نہیں لیتا، آپس کی جنگ۔ سیدنا طلحہ کہتے ہیں کہ میں منع کرتا پھر رہا ہوں لوگوں کو، لوگوں نہ لڑو، لوگوں نہ لڑو، نہ لڑو، اللہ کے بندو، معاملہ طے ہو چکا ہے، ہمارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، کیوں جنگ کرتے ہو؟ وہ یہ کہتا پھر رہا ہے، اچانک ان کو سینے میں تیر لگا اور وہ گر گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ جب سیدنا زبیر جب باہر نکلے میدان جنگ سے جہاں لڑائی ہو گئی تھی کہ میں اس جنگ میں حصہ نہیں لیتا، وہاں ایک آدمی ان کو ملا، کہنے لگا میرے گھر میں تشریف لے چلے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، وہاں محفوظ ہو جائیں گے۔ وہاں جا کے اس خبیث نے ان کو شہید کر دیا اور سیدھا گیا سیدنا علی کے پاس۔ علی تمہارے دشمن کو قتل کر آیا ہوں جو تمہارے خلاف یہاں آیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا؟ کہنے لگے زبیر۔ سیدنا علی کے آنسو آگے آنکھوں میں، فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے، تو جہنمی شخص ہے۔ سیدنا زبیر کے قاتل کو سیدنا علی نے فرمایا تو جہنمی ہے، اس کو تو نے شہید کیا، اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی جب لاش سیدنا علی کے پیش کی گئی، آپ وہاں گئے میدان جنگ میں، اٹھا کے رونے لگے سیدنا علی اور لاش کو اٹھا کے فرمانے لگے کاش کہ آج سے 20 سال پہلے میں اس دنیا سے چلا جاتا اور میں یہ منظر نہ دیکھ پاتا۔ معاملہ اتنا نازک ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب اونٹ کی کونچے کاٹی اور وہ نیچے گری، سیدنا علی بھاگ کے ان کے اونٹ کو پکڑا کہ بے حرمتی نہ ہو جائے۔ فرمایا عائشہ حملہ کیوں کرایا؟ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ، جو ہم نے کہاں کرایا آپ نے کرایا؟ انہوں نے کہا دونوں نے انا للہ پڑھی کہ دھوکہ ہو گیا، ان خبیثوں نے کرایا سارا حملہ۔ فوری طور پہ لڑائی بند کر دی گئی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ علی تیرا اور عائشہ کا ایک معاملہ ہو جائے گا۔ میں رو پڑا یا رسول اللہ میرا عائشہ کے ساتھ کیوں معاملہ ہوگا؟ فرمایا بس میں اتنا کہتا ہوں اسے معاملہ ہو جائے نا تو امن کی جگہ پہنچا دینا، میں اب آپ کو امن کی جگہ پہنچانے کے لیے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ مدینے میں لے آئے، اس کے بعد ام عائشہ کبھی باہر نہیں نکلی، مدینے میں رہی۔ پہلے بھی حج کرنے گئی تھی اور اتفاق سے ادھر آنا پڑ گیا، کسی لڑائی کے لیے نہیں آئی، مصالحت کے لیے آئی تھی، اتفاقاً جنگ ہو گئی اور جس کے بنا بھی یہ سارا معاملہ ہوا۔ یہ جنگ جمل کی حقیقت ہے۔ جنگ صفین میں بھی تقریباً یہی بات ہے، جب ان شورش پسندوں نے لڑائی کرا دی دونوں فریقوں کی، وہاں بھی مصالحت ہو رہی تھی، تو قرآن اٹھا لیے گئے کہ قرآن کو فیصل مانو، قرآن کو حاکم مانو۔ لوگوں نے جنگ بند کر دی کہ جنگ نہ کرو۔ 2 شخص مقرر ہوئے، سیدنا عمرو بن العاص، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، دونوں نے فیصلہ کیا جو صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ اب دونوں فریق اپنے اپنے گھروں چلے جائیں، علی کوفے میں چلے جائیں۔ وہ مدینے کو انہوں نے دارالخلافہ چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ اگر ہم مدینے میں رہیں گے تو یہاں خون ریزیاں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی۔ کوفے کو مرکز بناتے ہیں تاکہ مدینے میں مرکز رہے ہی نہ، اور یہ جگہ خون ریزی کی نہ بنے۔
یہ دنیا کے معاملات ہیں، ان کی بنا پہ لوگ لڑتے ہیں آپس میں، اس لیے مدینے کو محفوظ کیا جائے۔ آپ سیدنا علی کوفے میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کوفے میں چلے جائیں، سیدنا معاویہ کو حکم دیا کہ شام میں چلے جاؤ۔ پہلا مرحلہ یہ، اس کے بعد سفیر جائیں گے، باہمی سفارت ہوگی، اور جو فیصلہ ہوگا بعد میں ہوگا۔ یہ تھا ان دونوں کا فیصلہ۔ اس میں ایک آدمی جو کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس نے غلط بیانی کر کے دوسرا فیصلہ ان کا سنایا کہ ابو موسیٰ نے تو کہا کہ میں علی اور معاویہ دونوں کو معطل کرتا ہوں، عمر بن عاص نے کہا کہ میں معاویہ کو باہر رکھتا ہوں، علی کو معطل کرتا ہوں۔ یہ بات جھوٹی ہے، کذاب آدمی ہے جس نے یہ مخنف، اس نے یہ بات اڑائی ہے۔ حقیقتاً فیصلہ وہی کیا تھا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دونوں فریق اپنے اپنے گھر چلے جائیں، اور بعد میں مکالمہ ہوگا، جو فیصلہ ہوگا بعد میں ہوگا۔ کہ بیعت، جھگڑا بھی خلافت کا تھا ہی نہیں، صرف بیعت کا ہے کہ بیعت پہلے کریں یا بعد میں کریں، اتنی سی بات تھی۔ چنانچہ سیدنا علی کے خلاف خارجیوں نے مہم سر کی، خارجیوں نے نعرہ لگا دیا ان الحکم الا للہ، کہ یہ دونوں گروہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ سیدنا علی بھی فتویٰ لگا دیا، سیدنا معاویہ بھی۔ ان کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، سیدنا معاویہ زخمی ہو گئے لیکن شہید نہیں ہوئے، بچ گئے۔ سیدنا عمر بن عاص مصر میں تھے، وہ اس رات بیمار ہو گئے، آئے نہیں تھے نماز پڑھانے کے لیے، وہ بھی بچ گئے۔ سیدنا علی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مختصر کرتا ہوں، سیدنا حسن کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کر لی۔ سیدنا حسن کا اور سیدنا معاویہ کا مکالمہ ہوا، درمیان میں سفارت چلتی رہی۔ فیصلہ ہو گیا کہ سیدنا حسن دستبردار ہوتے ہیں اور حضرت علی کو پورا اقتدار سونپتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا، اور پوری مسلمانوں کی جماعت پھر اکٹھی ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ یہ گروپ بندیاں جو تھیں یہ اسلام اور کفر کی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی باہمی مناقشت تھی، باہمی مشاجرت تھی، کوتاہیوں کی بنا پر ہوئی، لیکن ان کوتاہیوں کو اللہ معاف کر چکا ہے، شرف صحابیت کی بنیاد پہ، شرف مہاجرت کی بنیاد پہ، اس شرف کی بنیاد پہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا اور پوری دنیا کو روشناس کرایا۔ ان کی عظیم نیکیوں کی بنیاد پہ اللہ رب کریم ان سب کی کوتاہیاں معاف فرما چکے ہیں۔ یہ پہلے اعلان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول اعلان کر چکے ہیں۔ سیدنا حسن، سیدنا علی کے حوالے سے بھی اعلان ہے، علی فی الجنہ، ان کا لڑنا جمل میں اور صفین میں معاف۔ سیدنا معاویہ فی الجنہ، شرف صحابیت کی بنیاد، کلم وعد اللہ الحسنی کے تحت آتے ہیں، ہر ایک سے اچھائی کا وعدہ اللہ کا۔ سیدنا معاویہ اس کے اندر داخل ہیں، ان سے بھی اللہ کا وعدہ ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے کلم وعد اللہ الحسنی۔ اور یہ حدیث صاف کہتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ان ابنی ھذا سید۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، اور سیدنا حسن آتے ہیں، چلتے چلتے گر گئے، چھوٹے بچے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھایا، لوگوں کو فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، سیصلح اللہ بہ، اس کے ذریعے اللہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ وہ دو بڑی جماعتیں کون سی؟ ایک وہ کوفہ والوں کی جماعت جو سیدنا علی اور سیدنا حسن کے ساتھ تھی، اور دوسری وہ جماعت جو شام والوں کی تھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ یہ دو عظیم جماعتیں تھیں، فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اسلام میں مسلمانوں کی باہمی مناقشت تھی۔ اور قرآن مقدس نے فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑیں فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر ایک زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے لڑو حتیٰ کہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے، پھر ان کے درمیان صلح کراؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، لڑنے کے باوجود مومن بھائی رہیں گے، وہ بھائی بھائی ہیں، چنانچہ بھائی بھائی بن کے رہے، اور اس میں باہمی کوئی جھگڑا بعد میں نہیں ہوا اللہ کی توفیق سے۔ ایک معاملہ ہوا کربلا میں، اس حوالے سے بات پھر لمبی ہو جائے گی، ساتھی کہیں تو سنا دیتا ہوں ورنہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہاں جی سنا دیں وہ بھی؟ اچھا ماشاءاللہ۔
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا 20 سال تک حکومت کی. ان 20 سالوں میں انہوں نے کیا کیا؟ بالکل قرآن کا وہ نقشہ کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، قتال کیا اور اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، ان کی شان پہلے والوں سے کم ہے، لیکن اللہ کا ہر ایک سے وعدہ حسنہ کا ہے. سیدنا معاویہ نے فتوحات اسلامی کے لیے دور دراز علاقوں میں اسلامی فوجیں بھیجی، اور یہ کرمان تک کے علاقے، بلوچستان کے اور افریقہ میں بربر کے علاقے، مغربی مصر یا افریقہ کے مغربی علاقے، وہاں تک اسلامی حکومت پہنچی. ادھر شمال کی طرف روس کے علاقے جو اب ہیں یہاں تک حکومتیں گئیں. پورے اسلامی سلطنت میں، ریاستوں میں، علاقوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کو مستحکم کیا اور اسلامی ریاست کو بڑھایا، بہت بڑھایا. پورا ملک ایک نظم میں آ گیا، ایک نسق میں آ گیا. جب انہوں نے محسوس کیا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے، انہوں نے سوچا میرے بعد جھگڑا ہوگا. انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہ میں اگر ولی عہد مقرر کر دیتا ہوں تو شاید سارے لوگ اتفاق کر جائیں گے اور جھگڑا نہیں ہوگا. حقیقتاً ان کے ذہن میں یہی بات تھی، لیکن ان سے کوتاہی یہ ہوئی کہ ان کا اپنا بیٹا تھا، نامزد کسی دوسرے کو کرتے تو زیادہ بہتر تھا. انسان تھے وہ بھی، ان سے کوتاہی ہوئی. انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو متعین کیا کہ یہ میرے بعد ولی عہد ہوگا. وصیت مورخین لکھتے ہیں کہ کر گئے تھے کہ عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین کے حوالے سے تم نے کی سختی نہیں کرنی، ہو سکتا ہے وہ تیری مخالفت کریں، ان کے ساتھ مصالحت کا انداز اختیار کرنا ہے. یہ بات مورخین نے باتیں لکھی ہیں. بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. ان کے بعد یزید نے اقتدار سنبھالا، اور یہ وہ دور ہے سن 60 ہجری کا جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے وہ وقت نہ دکھانا، مجھے اس سے پہلے اپنے پاس بلا لینا. چنانچہ سن 59 میں وہ وفات پا گئے. سن 60 میں یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے اور وہ اقتدار میں آتا ہے. اس کے دور میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک جنگ کی قیادت بھی کی تھی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ان میں جتنے لوگ شریک ہوں گے وہ مغفور اللہ میں ان کی کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی. ان میں یزید کی قیادت میں وہ فوج گئی تھی قسطنطنیہ کی طرف، جن میں سیدنا ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے. تو اس بنا پہ وہ نیکی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی. اس کے بعد اس کی سلطنت میں کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم تائید نہیں کر سکتے، اور وہ ظالمانہ حد تک برے ہیں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ مدینے والوں نے بغاوت کر دی کہ ہم یزید کی قیادت نہیں مانتے. کیوں کی تھی؟ سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہیں، ان کے پاس چٹھیاں آتی ہیں کوفہ والوں کی کہ ہمارے پاس معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہے، لوگ برے کام کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی قیادت میں ہم یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتماد کیا، مسلم بن عقیل کو بھیج دیا معاملات کی تحقیق کے لیے. مسلم بن عقیل نے وہاں جا کے تحقیق کی تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بلکہ تقریباً سارے کوفہ والوں نے بیعت کر لی. عبید اللہ بن نعمان بن منذر پہلے تھے، انہوں نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی، لیکن جب یزید کو پتہ چلا انہیں معطل کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دیا کہ وہ کچھ سخت گیر تھا کہ کوفے کی سلطنت ہمارے اقتدار سے نہ نکلے. اس نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قصہ مختصر کرتا ہوں شہید کرا دیا. سیدنا معاویہ مکے سے روانہ ہو چکے ہیں. بہت سے ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا کہ کوفے والوں پہ اعتماد نہ کریں، آپ سے دھوکہ کریں گے.
اب جا رہے ہیں صرف نوجوان ساتھی ہیں ان کے اپنے گھر کے افراد یا عورتیں ہیں بچے ہیں. کوئی فوج لے کے نہیں جا رہے تھے, بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہی ہے. کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا سیدنا معاویہ یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے ادھر جا رہے ہیں. اب بعض ناسمیوں کا, بے دین لوگوں کا یہ کہنا کہ سیدنا حسین نے بغاوت کی, یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. پھر ادھر عبید اللہ بن زیاد کے بعد جب اطلاع آتی ہے کہ حضرت حسین کوفے کی طرف آ رہے ہیں, مسلم بن عقیل پہلے شہید کیے جا چکے ہیں, انہوں نے پہلے حر کو بھیجا, اس کے بعد عمر بن سعد کو بھیجا کہ ان کو کوفہ آنے سے روکو. عمر بن سعد نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے مکالمہ کیا کہ آپ کوفے میں نہ جائیں, وہاں یزید کی حکومت قابض ہو چکی ہے, آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے. وہ فرمانے لگے چلو میں واپس ہٹ جاتا ہوں مکے کی طرف, یا میں یزید کی طرف چلا جاتا ہوں یا سرحدوں پہ چلا جاتا ہوں. انہوں نے عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں یہ رپورٹ بھیجتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد کے بعد رپورٹ بھیجی. شمر نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کے مشیر نے کہ نہیں اب ہاتھ آیا اس کو جانے نہیں دینا. وہ سخت مخالف تھا سیدنا حسین کا رضی اللہ عنہ. عمر بن سعد کو انہوں نے معطل کیا اور شمر کو اس فوج کا کمانڈر بنا دیا. شمر نے آ کے گھیرا کر لیا. واقعات تو کافی لمبے ہیں, کئی دنوں میں یہ معاملے ہوئے ہیں, تو تاریخ اختصار کے ساتھ ہی بیان کی جا سکتی ہے. آگے انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد محاصرہ کر لیا اور کہا کہ آپ یہ ہمیں گرفتاری دیں, میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پیش کروں گا, وہ یزید کے پاس. انہوں نے کہا میں گرفتاری نہیں دیتا. کیوں گرفتاری دوں, میں ایک آزاد شخص ہوں, میں گرفتاری کیوں دوں, کیا جرم ہے میرا؟ میں نے پہلے بھی عمر بن سعد کو پیشکش کی ہے کہ میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں یا میں مکے چلا جاتا ہوں یا سرحدوں پہ چلا جاتا ہوں. اب کوئی بدبخت کہے گا کہ وہ بغاوت کر کے جا رہے تھے, بغاوت کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہے. وہ تو بات ہی ختم کر رہے ہیں کہ میں یزید کے پاس جا کے اپنا معاملہ طے کرتا ہوں, یا میں سرحدوں پہ چلا جاتا ہوں یا میں مکے میں واپس چلا جاتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان حتمی ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ بہشتی ہیں اور سردار ہیں بہشتیوں کے. بہرحال انہوں نے سیدنا حسین اور ان کے جتنے ساتھی تھے اور حر بن یزید کچھ اپنے ساتھ لے آیا تھا. اس کے ذہن میں آگے کہ یہ مظلوم ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں ان کا ساتھ دوں, ان ظالموں کا ساتھ نہ دوں. چنانچہ وہ بھی اس میں شہید ہوا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی وہ سارے شہید ہو گئے. ایک ان کا فرزند سیدنا علی زین العابدین وہ بچ گئے, بیمار تھے, عورتوں میں تھے, باقی سارے جتنے نوجوان تھے سارے وہاں شہید ہو گئے. تو یہ واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تھا. یزید کے پاس وہ قافلہ جاتا ہے عورتوں کا, وہاں جا کے جو صحیح تاریخی روایات ہیں ان میں ہے کہ انہوں نے بڑی یعنی پریشانی کا اظہار کیا اور بڑی خفت کا اظہار کیا, بلکہ اس کے گھر عورتوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیوں ہو گیا. یزید نے اس حد تک کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے زیادتی کی ہے, میں نے اس کو یہ حکم نہیں دیا تھا, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ کوفہ آنے سے ان کو روکو کہ کوفے میں وہ اقتدار نہ حاصل کر لیں. میں نے تو صرف اتنا حکم دیا تھا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس حد تک معاملہ پہنچا دیا جائے. بہرحال یزید کے آگے کوتاہی یہ ہے کہ ان کے جو عبید اللہ بن زیاد تھا یا شمر تھا ان کو کچھ نہیں کہا, ان کو معطل کر کے ان کو سزا دیتا یا انہیں یعنی اس سے ہٹا دیتا گورنری سے, عہدے سے. یہ کوئی کام نہیں کیا, انتقام نہیں لیا, یہ اس کا قصور ہے, بہت بڑی غلطی ہے اس کی. دوسرا, جب مدینے والوں نے اسی نتیجے میں بغاوت کی, یزید کے بیعت کو چھوڑ دیا, پھر فوج کشی کرتے ہیں اس پر, مدینے پہ قبضہ کرتے ہیں, مدینے پہ مدینے کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, کچھ شہید ہو جاتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, اور ہررا کے میدان میں بڑی خون ریزی ہوتی ہے. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے یزید کی فوج کا, اور در حقیقت یہ بھیجنے والا چونکہ یزید تھا اس کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ دو کوتاہیاں ان کی ناقابل عفو ہیں.
باقی معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے. اللہ پاک کے پاس سارے لوگ جا چکے ہیں, اللہ نے ٹھیک فیصلے کرنے ہیں, جو کرے گا وہ کرے گا. باقی وہ حدیث مغفور اللہم والی ہے, وہ تو حاجیوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو حج کرنے جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج اس کے ماں نے جنم دیا ہے, اس کی کوتاہیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت کوتاہیاں معاف ہو گئی, لیکن بعد میں جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں قابل گرفت ہیں. اسی بنا پر امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یزید سے محبت ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے بھلا یزید سے محبت کرے گا؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ ان کے بیٹے نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا ابا جی پھر آپ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ تو نے اپنے باپ کو کبھی دیکھا ہے کسی کو لعنت کرتا ہے؟ لعنت میں کسی کو نہیں کرتا, اس لیے مجھے لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاملہ اللہ کے پاس ہے, وہ جانے اس کا کام جا. لا نحبہ ولا نسبہ امام ابن تیمیہ کا فیصلہ ہے. ہمیں اس سے نہ محبت ہے اور نہ اس سے ہمیں بغض ہے. بہرحال اس سارے معاملات میں, مشاجرات میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, جو فیصلے ہیں قرآن کے اور حدیث کے اور اللہ کے رسول کے, ان کو سامنے رکھیں. جزوی واقعات تاریخ کے ان کی بنا پہ آپ عقیدے کی بنیاد نہیں بنا سکتے. سیدنا حسین کے حوالے سے, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, اور ان تمام پاک بازوں کے حوالے سے ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا, خیر الناس کرنی, سب سے بہتر میرا دور, ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد والوں کا, پھر ان کے بعد والوں کا. یہ جھڑپیں ہوئی, تھوڑی سی خرابیاں ہوئی, مسلمانوں کا عمومی معاشرہ ٹھیک تھا, وہ صحیح لائن پہ چل رہے تھے, ان میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی, عقیدہ بھی صحیح تھا, ان کے اعمال بھی صحیح تھے, ان کے بازار بھی صحیح تھے, ان کی گھریلو طرز زندگی بھی ٹھیک ٹھاک تھے. اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.